نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 92 لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. بہت تاکیدی انداز میں آیت کا آغاز ہوا. بر کا مطلب ہے نیکی کی روح، اسپرٹ آف رائچسنس، حقیقی نیکی. کوئی ایلیوژن نہیں ہے، کوئی ڈیلیوژن نہیں ہے، کوئی سراب والی نیکی نہیں جس کو نیکی سمجھا جا رہا ہو، بلکہ البر، حقیقی نیکی. تو فرمایا کہ تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے، مکمل خیر کو نہیں پہنچ سکتے، مکمل سلامتی کو تم نہیں پہنچ سکتے، تم جنت تک نہیں پہنچ سکتے. البر کے یہی بہت سارے معنی ہیں. اللہ کی رحمت کو تم نہیں پہنچ سکتے. کب تک نہیں پہنچ سکتے؟ حتی، یہاں تک کہ کنڈیشنل ہے. تنفقو، تم خرچ کرو. کس میں سے؟ مما تحبون، ان چیزوں میں سے جو تمہیں بہت پیاری ہیں، جو تمہیں بہت محبوب ہیں. اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ فلاں چیز مجھے بہت محبوب ہے؟ پتہ اس طرح چلے گا کہ جب اس کو خرچ کرنے کا ہم سوچیں گے اللہ کی راہ میں تو ذرا سا نفس پر بھاری گزرے گا، ذرا سا دل کے اوپر پتھر رکھنا ہوگا. کوئی مثال لے لیجئے، 2 لباس ہیں آپ کے پاس، 2 ڈریسز ہیں. ایک آپ کا 10 سال پرانا ہے، فیڈ ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے، آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے، وہ آپ دے رہی ہیں اللہ کی راہ میں. کوئی بات نہیں، وہ بھی دے سکتے ہیں، کوئی دینا گناہ نہیں ہے اس کا، وہ بھی دے سکتے ہیں. اللہ نے چاہا اللہ اس کا بھی اجر دے گا، کیونکہ ہمیں یہ مضمون ملتا ہے حدیثوں میں کہ اپنے پرانے کپڑے جو تم دے دیتے ہو اور جب تک کوئی پہننے والا ان کو پہنتا رہتا ہے، دینے والے کو اجر ملتا ہے. لیکن انسان بہت جلدی ایکسٹریم کا شکار ہوتا ہے نا. وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو مما تحبون، جو تمہیں پسند ہے، اور اگر میں گھر کا فالتو سامان دے دیتی ہوں، پرانے کپڑے دے دیتی ہوں، باسی کھانا دے دیتی ہوں، تو کیا اللہ ناراض ہو جائے گا؟ نہیں، ناراض نہیں ہوگا. آپ وہ دے دیجئے، اللہ نے چاہا اللہ اس کا بھی اجر دے گا. لیکن جیسے ابھی ہم نے ڈریس کی بات کی، ایک آپ نے وہ ڈریس دے دیا، پرانا تھا، کوئی مشکل لگا آپ کو دینا؟ بالکل مشکل نہیں لگتا. انسان سوچتا ہے چلو بھئی شکر ہے الماری خالی ہوئی، ایسا خیال آتا ہے نا. اب اس کے مقابلے میں ایک آپ کا لیٹسٹ فیشن کا ڈریس ہے، ابھی درزی کے یہاں سے سل کر آیا، پہن کر آپ پر جچتا بھی بہت ہے، آپ کی عین مرضی کے مطابق سی دیا. کوئی کہے اب یہ دے دو اللہ کی راہ میں، کیسا لگے گا؟ مشکل لگے گا، بھاری لگے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اس سے محبت ہے. تو سکھایا یہ جا رہا ہے ہم کو کہ صرف ردی، صرف گھٹیا، صرف دل سے اترا ہوا مال مت دو، ملا جلا کر دو. وہ بھی دو جو تمہیں محبوب ہے، جو تمہیں بہت اچھا لگتا ہے. کوئی چیز دے دینا جو ہمیں پسند نہ ہو نسبتاً آسان ہے، لیکن ایسی کوئی چیز دینا جو کہ بہت پسند ہو وہ مشکل کام ہے. مثال کے طور پہ بعض خواتین کو زیوروں میں سے انگوٹھیاں بہت پسند ہوتی ہیں، بعض کو بریسلیٹس یا چوڑیاں بہت پسند ہوتی ہیں. اگر آپ ان کو چوائس دیں تو ہو سکتا ہے وہ گلے کا زیور دے دیں اور ہاتھوں کا نہ دینا چاہیں. مثال سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے. تو وہ چیز جو بہت محبوب ہے، جو بہت اچھی لگتی ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مسلمان معاشی تنگ دستی کا شکار تھے، فائنینشل کرنچ آیا ہوا تھا، پیسے کی کمی تھی، قلت تھی. تو یہاں پر صدا دی گئی، پکارا گیا ہے مسلمانوں کو. اور خرچ کون کرے گا؟ غریب یا امیر؟
امیر کرے گا جس کے پاس پیسہ ہو. پیسہ ہونا برا نہیں، پیسے کا استعمال ڈٹرمن کرتا ہے کہ پیسہ تمہارے لیے آخرت کے لحاظ سے فائدہ مند ہے یا آخرت کے لحاظ سے نقصان دہ. اگر اللہ کی پکار پر خرچ کر دیتے ہو، یہ پیسہ تمہیں ہی فائدہ دے گا قیامت کے دن. اپنی انفرادی پسند کو اجتماعی فائدے کے لیے قربان کرو. ذاتی ضروریات کو قابو کر کے دین کی ضرورت کو فوقیت دو، پریفرنس دو. دین کو ضرورت ہے، دین نیڈی ہے، دین بلا رہا ہے، پکار رہا ہے. اپنی ضرورت کم کر لو، دین کو دو. تو کیا ہوگا جب ہم دین کی راہ میں خرچ کریں گے؟ یا تو یہ ہوگا کہ اللہ کا دین مضبوط ہوگا، یا یہ ہوگا کہ معاشرے کے جو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات ہیں، ڈاؤن ٹراڈن سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، ان تک وہ پیسہ پہنچ جائے گا. دونوں ہی صورتوں میں فائدہ انسان کا اپنا ہی ہے. اس دن کسی خاتون سے بات ہو رہی تھی، بہت پڑھی لکھی، بہت برائٹ، بہت ذہین خاتون ہے. تو باتوں باتوں میں ان سے کہا کہ اسلام کو ضرورت ہے کہ ذہین لوگ آئیں، اسلام کو بھی ذہانت کی ضرورت ہے، انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. انہوں نے جواب میں کہا کہ ذہین لوگوں کو اسلام کی ضرورت ہے. مجھے ان کی بات اتنی اچھی لگی، ایک بالکل نیا اینگل سامنے آیا. انہوں نے کہا ذہین لوگوں کو ضرورت ہے اسلام کی، پیسے والوں کو ضرورت ہے اسلام کی، اس لیے کہ جس کے پاس سرپلس ہوتا ہے وہی تو انویسٹمنٹ کے موقع ڈھونڈتا ہے. جس کے پاس اتنی ذہانت ہے، اس سے اچھی انویسٹمنٹ اپرچونٹی کہاں ملے گی اس کو؟ لاؤ اپنا برین انویسٹ کرو یہاں پر، پھر دیکھو اللہ تمہیں کتنا ملٹی فولڈ ریٹرن اس کا دیتا ہے. اللہ کتنا بڑھا چڑھا کے تم کو اجر دیتا ہے. جس زمانے میں آیات نازل ہوئی، پیسے کی کمی تھی. اس میں ایک واقعہ آتا ہے صحیح بخاری میں، کتاب و تفسیر میں. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سب انصاریوں سے زیادہ کھجور کے درخت رکھتے تھے. یہ ابو طلحہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی تھی دنیا ہی میں. بہت پیسے والے تھے، کھجور کے بہت درخت تھے. ان کو اپنی ساری جائیداد میں بئر ہا کا باغ بہت پسند تھا. بئر کہا جاتا ہے کنویں کو، ویل کو، ہا اس کا نام تھا. یہ کنواں اور یہ باغ مسجد کے سامنے تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جایا کرتے اور وہاں کا عمدہ اور شیریں پانی پیا کرتے. جب یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ساری جائیداد میں بئرہا باغ مجھ کو زیادہ پیارا ہے. میں نے اللہ کی راہ میں اس کو تصدق کر دیا، یعنی صدقہ کر دیا. اس کو میں اللہ کے پاس خزانے کے طور پہ رکھواتا ہوں، اس کا ثواب اللہ سے چاہتا ہوں. اب آپ جس کام میں چاہیں اس باغ کو صرف کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا واہ واہ، شاباش، یہ مال تو آخر فنا ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے. آپ نے بتا دیا نا، پیریشبل آئٹم ہے، ختم ہو جائے گا. ذہانت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پیریشبل ہے یا رہتی ہے ہمیشہ؟ ختم ہو جاتی ہے نا، فنا ہونے والی چیز ہے. تو جب تک ہے، جب تک اس کو کریں انویسٹ. فرمایا یہ مال تو آخر فنا ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے. میں نے تیری بات سنی، میں مناسب سمجھتا ہوں تو یہ مال اپنے غریب رشتہ داروں کو بانٹ دے. ابو طلحہ نے کہا بہت خوب یا رسول اللہ. پھر انہوں نے بئرہا اپنے رشتہ داروں یا چچا کی اولاد کو تقسیم کر دیا. اب اس میں نیکی کی روح کہاں پر ہے؟ نیکی کی روح کیا ہے اس کے اندر؟ نیکی کی روح یہ ہے، ایک اللہ کے لیے کیا اور جہاں اللہ کے رسول نے کہا وہاں کر دیا. کوئی اور ہوتا، ہو سکتا ہے نیکی کی روح کو نہ پہنچ پاتا. جو نیکی کی روح کو نہ پہنچا ہوتا وہ کہتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا، آپ مسجد بناتے، آپ اس پہ مدرسہ بناتے، یا آپ اس میں خود رہتے، یا آپ اپنے رشتہ داروں کو دیتے. اگر اپنے رشتہ داروں کو دینا ہوتا میں خود ہی دے دیتا. اب آپ تصور کیجئے کہ آپ نے کوئی چیز دی، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں، اور وہ لوٹا کر آپ ہی کے کسی رشتہ دار کو دے دی گئی، تو ہم تھوڑی دیر کو پریشان ہو جائیں، ہم سوچیں کہ یہ واپس ہمیں کیوں دے دیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہیں خرچ کیا، ویسا ہی کیا. اس میں آپ دیکھیں نیکی کی روح کیا ہے کہ انسان دوسروں پہ خرچ بعض دفعہ کر دیتا ہے، لیکن اپنے سگے رشتہ داروں پہ خرچ کرتے ہوئے گھبراتا ہے، کتراتا ہے.
ہوتا ہے نا, کچھ لڑائیاں ہوتی ہیں یا بعض دفعہ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, کوئی بدگمانی آپس میں ہو جاتی ہے, تو رشتہ داروں کو دینا لینا یہ زیادہ مشکل کام ہے نفس کے لیے. اور کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن میں, عیدی ٹرسٹ میں یا پیرنٹس وائس میں یا کاشانہ اطفال میں جا کر دے دینا بہت آسان ہے. اپنے سگے رشتہ داروں کو دینا یہ نسبتاً مشکل ہے. لیکن چونکہ وہ سمجھتے تھے نیکی کی روح کو, تو لہٰذا جو اللہ کے رسول نے کہا وہ انہوں نے کیا. یہ نہیں کہا کہ اچھا اگر آپ کو خود ضرورت نہیں ہے تو میں اپنے ہی پاس رکھ لیتا ہوں. نہیں, وہ جانتے تھے کہ جو چیز اللہ کے نام کر دی, اب اس میں اپنی مرضی کرنا یہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے. اللہ کے نام پہ ہم نے دے دیا, اللہ نے قبول کر لیا, آپ کے ہاتھ سے گیا نہیں کہ اللہ نے قبول کر لیا. اب آپ بے فکر ہو جائیے کہ وہ کہاں خرچ ہوا اور وہ کہاں لگا. تو اللہ کو انسان ایک دفعہ چیز دے دے, بس اس کے بعد مطمئن ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو دینے کے بعد پھر واپس مانگنے کی کوشش کرے یا دیتے دیتے ڈنڈی مار لے اس کے اندر. جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئیں مسلمانوں کو پیسے کی شارٹیج تھی. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے باغ دے دیا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنا گھوڑا لیے ہوئے حاضر ہوئے کہ یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا ان سے لے لیا اور انہی کے بیٹے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو دے دیا. اس پر زید بن حارث تھوڑے سے تو پریشان ہوئے. وہ سمجھے شاید ان کا صدقہ قبول نہیں ہوا, آخر میرے ہی بیٹے کو کیوں دے دیا. آپ نے فرمایا کہ تمہارا صدقہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا. یہ آپ دیکھیں مسلمانوں کے احساس ذمہ داری کا وہاں پر حال تھا کہ بچ جانے پر پریشان ہوتے تھے کہ واپس میرے ہی بیٹے کے پاس کیوں آ گیا. کیا اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کیا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا؟ کہیں اللہ کے ہاں یہ چیز ریجیکٹ تو نہیں ہو گئی جو گھوم پھر کے میرے پاس آ گئی؟ اپنے خلوص پر ان کو شک ہونے لگتا تھا. لیکن اللہ کے رسول نے ان کو اطمینان دلایا کہ نہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کی گئی نیکی کا صلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ چیز پھر لوٹ کے ہمارے ہی پاس آ جائے, اور آخرت کا اجر تو پھر باقی ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کنیز تھی, وہ ان کو بہت محبوب تھی. اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. اب کنیز تھی, محبوب تھی, تو اچھا کام کرتی ہوگی, تبھی ان کو محبوب تھی. جب اس کو آزاد کیا اللہ کے نام پہ تو گھر میں تنگی بھی ہوئی ہوگی, مشکل بھی ہوئی ہوگی. لیکن کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر احسان نہیں جتایا کہ دیکھیں اب آپ کے کہنے پر میں نے اس کو چھوڑ تو دیا, اب مجھے اتنا مسئلہ ہو گیا, اب گھر میں اتنا پرابلم ہو رہا ہے. اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا کہ اتنا مشکل ہوگا یہ کام تو ہم تو یہ کرتے ہی نہ. یہ کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس کے بعد پچھتانا, یہ دراصل نیکی کو ضائع کرنے والی چیزیں ہیں. صحابہ ایسی باتیں نہیں کرتے تھے. وہ جانتے تھے خالص اللہ کے لیے کیا ہے, اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ قبول کر لے. فرما دیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ, جو تم خرچ کرو گے. یہ تحبون کے علاوہ ہے. یہاں پر ایک تو تحبون کی بات کی کہ تم خرچ کرو ان چیزوں کو جن سے تم محبت کرتے ہو, اور وہ بھی کیا, سب کا سب نہیں, تھوڑا سا خرچ کرو ان چیزوں میں سے. اس کے علاوہ جو بھی تم خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ, بے شک اللہ علم والا ہے, اللہ جانتا ہے, اللہ باخبر ہے تم نے کیا خرچ کیا. تمہارا صلہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. دوسروں کے سامنے پھر خرچ کرنے کے بعد چرچا یا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. اب جیسے ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ضرورت تھی پیسے کی, آج بتائیے آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسلام کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وقت کی ضرورت ہے. آج کیا ہے, وقت سب سے زیادہ قیمتی کموڈٹی ہے. ہر ایک کے پاس آپ سنتی ہوں گی کہ لوگ کہتے ہیں وقت نہیں ہے, وی ڈونٹ ہیو ٹائم. وقت کی بہت کمی ہے. مسلمانوں کے پاس آج الحمدللہ پیسے کی کمی نہیں ہے. یہ تو آپ آزما کے دیکھ سکتی ہیں. کسی چیز کے لیے آپ ایک صدا لگائیں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے, ہمیں اتنے پیسے کی ضرورت ہے, پیسے جمع ہو جاتے ہیں. اس دن کو خاتون بتا رہی تھیں کہ ایک جگہ انہوں نے کہا کہ ہمیں کہیں فلاں جگہ ایک فلیٹ چاہیے, وہاں ہم اپنا انسٹیٹیوشن کھولنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے قیمت بتائی 5 لاکھ کے 6 لاکھ. وہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ مجلس ختم ہوتی 6 لاکھ جمع ہو گئے تھے. الحمدللہ
پیسہ مسلمان دے رہے ہیں، بہت دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کس کی ضرورت ہے؟ وقت کی ضرورت ہے. وقت بھی تو دینا ہے، وقت بھی تو لگانا ہے. جو چیز جتنی کمیاب ہوتی ہے، جتنی نایاب ہوتی ہے، جتنی اسکیئرس ہوتی ہے، اتنی اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. وقت جتنا نایاب آج جتنا اسکیئرس ہو گیا ہے لوگوں کے پاس، اللہ کے ہاں اس کی ویلیو اتنی ہی بڑھ گئی. جو وقت لگا رہا ہے بڑی چیز لگا رہا ہے آج دین کے لیے. تو اسی کانٹیکسٹ میں پھر آپ اس تفسیر کو سنیے کہ جو وقت لگا رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. بہت چیزوں سے ہمیں محبت ہے نا. کسی کو نیند سے محبت ہے، وہ نیند خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں. صبح کی نیند کو چھوڑنا اور نکل کر آنا. ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی ایسے ہوں کہ ہم 10 بجے اٹھتی ہوں، فجر پڑھ کے سو گئے. بچے بڑے ہیں مثال کے طور پہ، یا گھر میں کوئی میڈس وغیرہ ہیں، انہوں نے بچوں کو اسکول بھیج دیا، خود ضرورت نہیں اٹھنے کی، لیکن اللہ کا دین سمجھنے کے لیے انہوں نے صبح کی نیند قربان کی، جلدی اٹھی، نہ سوئیں. تو ایک محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی نا، تو نیند بھی ہے اس کے اندر. کوئی عادت ہے، کوئی عادت پڑی تھی مثال کے طور پہ کہ فلاں فلاں دن یا دن میں اتنے گھنٹے میں فلاں کام، کسی کی ہابی ہے مثال کے طور پہ، اپنی ہابی سے اس کو بہت محبت ہے. اب اس نے کیا کہا کہ نہیں، اب میں اللہ کا کلام سیکھ رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، میں اپنی ہابی کو چھوڑ دیتا ہوں. تو اللہ کی راہ میں اپنی محبت والی چیز کو چھوڑا نا، جس چیز سے محبت تھی. تو یہ بہت وسیع آیت ہے، صرف پیسے کے لیے نہیں ہے. جو چیز جس سے انسان کو محبت ہے، اگر انسان وہ خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، تو فرما دیا کہ اللہ جانتا ہے. اب جو خرچ کیا اس کو کر کے اب کسی کے سامنے اس کا چرچا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، یا جس کی دعوت پہ خرچ کیا اس پر احسان نہیں جتانا چاہیے کہ تمہارے کہنے پہ کیا ورنہ تو ہم کبھی نہ کرتے. انفاق کر کے، خرچ کر کے پچھتانا، ہائے واویلا مچانا، اس صدقے کے اجر کو، اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. یا پچھتانا، اف اونلی وی نیو، اگر ہمیں پتا ہوتا یہ ایسا ہوگا تو ہم تو نہ کرتے. کیا کیا ہم نے؟ اپنے خرچ کی ویلیو کو کم کر دیا اللہ کی نظر میں. خرچ کرنے کے بعد جو پچھتاتے ہیں یا جتاتے ہیں، وہ اس خرچ کی مٹھاس محسوس نہیں کر پاتے. خرچ کرنے کے بعد ان کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا، گھبراہٹ ہوتی رہتی، پریشانی کا شکار رہتے ہیں. آج اسلام کو ہماری توانائی کی ضرورت ہے، ہماری صلاحیتوں کی ضرورت ہے، ہمارے وقت کی ضرورت ہے. زندگیاں مصروف بہت ہو گئی ہیں. جو خالصتاً اللہ کے لیے وقت نکالتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، اللہ جانتا ہے اللہ ضرور اجر دے گا، اور اس اجر کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. نیت کو بار بار درست کرنا ہے کہ یہ وقت اور توانائی اللہ کے علم کے لیے میں نے لگائی. لہٰذا کسی کے سامنے اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ پہلے تو میں اتنا سوتی تھی، اب تو ترجمہ یاد کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی، 5 گھنٹے نہیں سو سکتی، فجر کے بعد سے جو اٹھ کر بیٹھتی ہوں تو 2 گھنٹے بیٹھی رہتی ہوں. یہ جتا کر کیا ہوا؟ ایک نقصان کہ اللہ کو اچھا نہیں لگے گا کہ میرے لیے کیا تو پھر دوسروں سے کیوں کہا. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے میں آپ کا کوئی کام کر دوں، میں نے آپ کو پانی پلایا، ٹھیک ہے، اب آپ سنیں کہ میں جا کے 4-6 لوگوں سے کہہ رہی ہوں کہ پتہ ہے میں نے ان کو پانی پلایا، میں نے ان کو پانی پلایا، میں نے ان کو پانی پلایا. آپ کو سن کے کیسا لگے گا؟ آپ کو بہت برا لگے گا کہ کیوں ایسے کہا. دوسرے یہ کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کر کے، اور ہم جب بہت اس کا شہرہ اور اس پہ پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، ہم بہت کہتے ہیں کہ ہائے ہمیں پتا ہوتا تو ہم نہ کرتے، ہم اگلے کی راہ کی رکاوٹ بھی بن رہے ہیں. وہ نہیں خرچ کرے گا، وہ کہے گا اچھا تم خرچ کر کے اتنی مشکل میں پڑ گئے تو میں نہیں کرتا. تو ہم نے اگلے کو نیکی سے محروم کر دیا، اس کو بھی ڈپرائیو کیا اور خود کو بھی ڈپرائیو کیا، اپنے آپ کو بھی محروم کیا. کس طرح کہ آپ کو خرچ کرتا دیکھ کے اس کا دل ہو سکتا ہے چاہ رہا ہو کہ اف وہ یہ کر رہے ہیں اس طرح تو ہم بھی کریں. اگر اس کا دل چاہا آپ کو دیکھ کر اور اس نے وہ کام کر لیا، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. لیکن اگر آپ نے اس کے سامنے ایسے نیگیٹو منفی جذبات کا اظہار کیا کہ اللہ کی راہ میں یہ چیز ہم نے وقت لگایا یا ہم نے فلاں چیز چھوڑی، کیا زندگی ہماری عذاب ہو گئی اور کیا ہم پر مشکل پڑ گئی آ کر، وہ کہے گا میں نہیں خرچ کرتا. صدقہ جاریہ نہ بنا آپ کے لیے، آپ نے روک دیا اس کو قربانی دینے سے. تو لہذا
بہت محتاط ہونا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا پھر بھی آسان ہے، سنبھال کے رکھنا، قیامت تک کے لیے سنبھالنا اس کو تاکہ اس کا اجر اللہ سے پائیں، یہ آسان کام نہیں۔ اور جو بھی انسان کر رہا ہے وقت لگائے، صلاحیت لگائے، ذہانت لگائے، پیسہ لگائے یا اپنی جان لگائے، خرچ کرے، جو کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، کسی کے اوپر تو کوئی احسان ہی نہیں۔ سورہ محمد میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے 26 پارے میں، 26ویں پارے میں سورہ محمد آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْخَلْ، اور جو کنجوسی کرتا ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، تو وہ تو اپنی ہی جان سے کنجوسی کر رہا ہے، کسی کا کیا بگاڑا اس نے۔ آگے فرمایا آیت 93 كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو کوئی عبارت۔ آگے فرمایا آیت 94 فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی در حقیقت ظالم ہیں۔ اب یہ جو 2 آیات ہیں ان کو آپ پچھلی آیت سے ہی جوڑیے۔ وہاں نیکی کا معیار یہ بتایا کہ جو تمہیں پسند ہے اس میں سے تھوڑا سا اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ ہے اسلام کی شریعت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جو پچھلی شریعتیں تھیں ان میں نیکی کا معیار یہ تھا کہ جو چیز تمہیں پسند ہے وہ چھوڑ دو، ایبسٹین کرو، ایبسٹیننس۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسر کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ایل کا مطلب ہوتا ہے اللہ، تو اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے، ہیبرو لینگویج کا۔ تو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت بہت پسند تھا۔ انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، یا بعض روایات میں آتا ہے انہیں کوئی بیماری ہو گئی تھی تو انہوں نے صحت کے لیے نظر مانی کہ اللہ اگر تو نے مجھے صحت دے دی تو میں اپنی پسندیدہ چیز یعنی اونٹ کا گوشت چھوڑ دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی تو انہوں نے اپنی نظر پوری کی، اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا کھانا۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل نے اونٹ کے گوشت کو حرام ہی کر لیا۔ اسلامی شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں رکھی گئی کہ انسان کسی بھی حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر لے، چاہے نظر کے طور پر ہی۔ جیسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا اگر میری فلاں مراد پوری ہو گئی تو میں سیب کھانا چھوڑ دوں گی، یا اگر میری فلاں مراد پوری ہو گئی تو میں چاول کھانا چھوڑ دوں گی، یا میں چینی چھوڑ دوں گی۔ یہ نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے اس کی، اس لیے کہ اس طرح ایک حلال چیز کو بلا وجہ اپنے اوپر حرام کر لیا۔ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے سورہ تحریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال رکھی ہے؟ اس میں روایات میں آتے شہد کے بارے میں، ہنی کے بارے میں آپ نے یہ قسم کھا لی تھی کہ آپ شہد نہیں کھائیں گے۔ اگر آپ شہد نہ کھاتے تو ہو سکتا ہے آگے امت شہد کو حرام ہی کر لیتی۔ تو اسلام نے اجازت نہیں رکھی۔ ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جو چیز تمہیں پسند ہے خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی دو۔ اگر تمہیں آم بہت پسند ہیں خود بھی کھاؤ، اوروں کو بھی کھلاؤ۔ ایک پیٹی اپنے لیے منگاؤ، ایک پیٹی صدقہ کر دو، نوکروں کو دے دو۔ گوشت تمہیں پسند ہے تم بھی کھاؤ، صدقہ دو، اوروں کو بھی دے دو۔ شروع زمانے سے مراد ہے کہ جب انسانیت نے اپنا سفر شروع کیا تھا، جب ہیومینٹی نئی دنیا میں آئی تھی، تو کیا ہوتا تھا کہ جب اللہ کے نام کا صدقہ دیا جاتا تو آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی۔ اس کا بھی ذکر انشاءاللہ ہم قرآن میں پڑھیں گے۔ ایک آگ آتی آسمان سے، قربانی کو جلا دیتی، برنٹ آفرنگز، یہ تو انگلش میں عام بولا جاتا ہے۔ بعد میں یہ طریقہ ختم کر دیا گیا، فرمایا گیا کہ غریبوں محتاجوں میں بانٹ دو۔
اب یہ بتائیے کیوں ہوا؟ اس لیے کہ شروع میں تو لوگ کم تھے، کھانے کی مقدار بہت تھی، تو اس طرح کوئی اللہ کے لیے قربانی دی اور آگ نے آ کر جلا دیا تو کوئی حرج نہیں، کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا اس کی وجہ سے۔ اب جب انسانوں کی تعداد اتنی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بھی تھوڑا سا چینج کر دیا۔ یہ ہم نے بات کی ہے نا کہ زمانے کے لحاظ سے شرعی احکامات تھے، تو یہ بھی انہی میں سے ایک چیز ہے۔ اب یہ طریقہ اللہ نے نہیں جاری کیا کہ اس قربانی کو جلا دیا جائے، بلکہ فرمایا کہ لوگوں کو دو، غریب کھائیں، محتاج کھائیں۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے گوشت پر سے پابندی ہٹائی تو یہودیوں نے دوسرے اعتراضات کے ساتھ ساتھ یہ اعتراض بھی اسلام پر کیا کہ یہ کیسا دین ہے جو ہمیشہ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر رہا ہے۔ تو اس پر کلیریفیکیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سمجھایا ہے ان کو کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام نے اپنی مرضی سے یہ پابندی خود پر لگائی تھی، تورات میں اس کو حرام نہیں کیا گیا، یہ تو بعد کے آنے والوں نے اس کتاب میں داخل کر کے اور اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ انہوں نے خود ہی یہ سوچ لیا کہ اونٹ کا گوشت حرام ہے، اللہ نے حرام نہیں کیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبیوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام یا حلال کر لیں، ان کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں۔ نبی کی ذاتی خواہش وہ بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ تو کلیئر کیا اس بات کو کہ یہ اسرائیل کی اپنی خواہش تھی، ان کا اپنا عمل تھا، یہ تمہارے لیے حجت نہیں ہے، حجت تمہارے لیے اللہ کی کتاب ہے، تورات ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم سب پر اونٹ کا گوشت حرام ہے، انہوں نے ذاتی طور پہ یہ کام کیا تھا۔ تو یہ جو بات یہاں فرمائی کہ جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں وہی ظالم ہیں۔ ابھی کیسا جھوٹ گھڑ رہے ہیں؟ ایک بات جو اللہ نے حرام نہیں کی اس کو اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ تو جس طرح حرام کو حلال کر لینا گناہ ہے، منع ہے، حرام ہے اس کو حلال کر لو یہ منع ہے، اسی طرح حلال چیز کو اپنے لیے حرام کر لینا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی منع ہے اسلام میں، اس لیے کہ ایسے کاموں سے شریعت بلا وجہ تنگ ہو جاتی ہے، بلا وجہ سخت ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا آیت 95، قل فرمائیے صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، تم کو یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنی چاہیے، اور ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کامن اینسیسٹر، ان کے جو اپنے آبا و اجداد ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کا ذکر کیا گیا کہ ان کے دین کو تم فالو کرو۔ قرآن بھی انہی کی نسل میں دوسری برانچ پر آیا ہے، بنی اسماعیل پر۔ اس قرآن کا شکر ادا کرو کہ اس نے آ کر مختلف پابندیاں تم پر سے ہٹا دیں اور دین ابراہیمی کو تمہارے لیے تازہ کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر آیا تو ان کی چند نشانیوں کا بھی ذکر فرمایا، آیت نمبر 96-97، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی تھی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا تھا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، اور اس کا حال یہ ہے جو اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا۔ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے۔ اب جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اول بیتن کی بات کی گئی جو بنایا گیا لوگوں کے لیے۔ اس میں دو اقوال ملتے ہیں علماء کے۔ ایک تو بیت کو، گھر کو عام لیتے ہیں، جنرل سینس میں کہتے ہیں کہ دنیا میں جو پہلا گھر بنا وہ بنا ہی اللہ کا گھر بیت اللہ۔ اور یہ کب بنا ہوگا؟ جب آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے دنیا میں،
ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنا بھی گھر بنانے سے پہلے آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ. یہ ایک قول ہے.